باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ العصر کا بیان ہوگا، پہلے تلاوت ہوگی اور پھر ترجمہ اور پھر تفسیر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کا ترجمہ: اس زمانہ محبوب کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ مختصر ترین یہ صورت ہے۔ 3 ایسی صورتیں ہیں جن کی صرف 3 آیات ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ صورت کوثر ہے اور صورت النصر ہے۔ 3 آیات میں یہ ایک خزانہ ہے قرآن مجید کی، احکام کا نچوڑ ہے اس صورت عصر میں۔ یہ اگر کہا جائے کہ یہ سب سے اہم صورت، چھوٹی صورتوں میں سب سے اہم صورت اس لیے ہے کہ اس میں مکمل ضابطۂ حیات انسان کو بتاتی ہے۔ اور اگر اس صورت کو، اس میں 7 بہت اہم باتیں بتائی ہیں اور جن میں 5 بہت بڑے احکام ہیں جو قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اور ان کی تفسیر پورے قرآن مجید میں پھر ہے۔ اور اس سے پہلے آنے والی جو صورت ہے صورت تکاثر، اور اس کے بعد جو آنے والی ہے صورت ہمزہ، ان تینوں کو ملا کے آپ پڑھیں تو بہت زیادہ وسعت ہو جاتی ہے مفہوم کی۔ ویسے تو یہ بھی اس میں کافی وسعت ہے، مگر کیونکہ والعصر اور اس کے بعد زمانہ اور زندگی کی جو بات ہو رہی ہے اس سے پہلے صورت تکاثر میں اس کی بات ہو چکی ہے کہ انسان غفلت میں ہے، تمہاری زندگی گزر رہی ہے، موت تمہارے قریب آ رہی ہے اور تم غفلت میں پڑے ہو۔ صورت تکاثر میں مال اکٹھا کرنے کی ہوس اور مال کی محبت میں پڑے ہو، جبکہ اب تجھے یقین نہیں ہے کہ جو ہے وہ قیامت آنے والی ہے اور تمہارا حساب ہونے والا ہے۔ حساب کی غفلت اور مال کی محبت میں پڑے، یہ اوپر والی جو ہے اور نعمتوں کی اللہ تعالیٰ شکر نہیں ادا کرتے تم۔ اور اس کے تسلسل میں پھر یہ کہا کہ زمانے کی قسم، دیکھیے زمانے کی اہمیت بتائی۔ ایک تو زمانے کا مفہوم، ایک تو یہ ہے جو پچھلا گزر گیا زمانہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے بتائی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں جو گزرے ہوئے وقت کے واقعات ہیں وہ بتائے، اور گزرے ہوئے وقت میں جن لوگوں پہ عذاب اور ان کو سزا ملی، ان کی تباہی ہوئی، اور وہ ہمارے لیے نصیحت و ہدایت بتایا کہ ان لوگوں نے کیا کام کیا جس کی وجہ سے، اور جن لوگوں نے اچھے کام کیے، جنہوں نے نیک کام کیے، ان کا بھی حالات احوال قرآن پاک میں بیان کیے کہ ان سے سبق حاصل کرو۔ سبق اور نصیحت یہ گزرے ہوئے زمانے سے لینے کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ گزرا ہوا زمانہ جو ہے اس کے حالات کا تجزیہ کیا جائے۔ تو اس لیے یہ قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی کہ یہ وہ بہت اہمیت ہے گزرے ہوئے زمانے کی۔ اور اس کے علاوہ عام زمانہ جو ہے، جو بھی اب چل رہا ہے، اس کی بھی قسم، کیونکہ ہر زمانہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو بہت اہم ہے۔ ہمارے لیے سب سے اہم تو یہ ہے جو ہمارا زمانہ اب چل رہا ہے، یا اس سے جو پہلے ہمارے والدین ہیں تو ہمارے آباء و اجداد کی باتیں سنتے ہیں تو وہ اہم ہے۔ تو اس لیے اس حال زمانہ یا کسی بھی زمانہ کی، اور اس کے علاوہ عصر جو ہے وہ وقت ہوتا ہے مغرب سے پہلے کا، تو اس کی بھی فضیلت اور جگہوں پہ بتائی کہ وہ بہت مقبول وقت ہوتا ہے دعاؤں کا، اور مقبول وقت ہے وہ عصر کا وقت مغرب سے پہلے کا۔ اور پھر عصر کی نماز کا بھی وقت جو ہے وہ درمیان والی نماز جو ہے اس کی خاص اہمیت بیان کی گئی ہے قرآن پاک میں، حدیث میں، کہ یہ عصر کی نماز کی خاص اہمیت بتائی ہے کہ اس کا خاص ایک فضیلت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کہ عصر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک ہے اس کی قسم کھائی، اور یہ بھی بہت یہ سب جو ہیں تفاسیر اس کی وہ سب ٹھیک ہیں، سب کو جمع اکٹھا کر لیں تو یہ والعصر کی تفسیر سب سے اہم ہے، کہ بجائے کہیں کہ یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے، بلکہ یہ سب اس کی تفسیر میں شامل ہے۔ اور
اس کے علاوہ وقت کی قدر کرو. زمانہ گزر رہا ہے، تمہاری زندگی گزر رہی ہے، وقت کی اہمیت ہے اس میں. والعصر میں وقت کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وقت آپ کا جو ہے کتنا قیمتی ہے جو گزر رہا ہے، اور آپ غفلت میں پڑے ہو، آپ کو خیال نہیں. زمانے کی اپنی زندگی کی خواہشات اور مال اکٹھا کرنے میں آپ لگے ہوئے، جیسا کہ اوپر کی جو صورت تکاثر میں ہے، اور اس کے بعد آنے والی صورت حمزہ میں پھر اس کی تسلسل اس کا جاری ہے کہ اس میں بھی یہی ہے کہ تو غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اور مال کی اور حوث کی اور اکٹھا کرنے کی تجھے خواہش ہے، اور بھولے ہوئے اس آگ کو جس میں ڈالے جائیں گے وہ لوگ جو غیبت کرنے والے ہیں اور دوسروں پہ تہمتیں لگانے والے ہیں، بہتان لگانے والے ہیں، اور بلائی کے کام جو نہیں کرتے. تو یہ تینوں صورتیں جو ہیں، یہ تینوں کو ملا کے اگر آپ مفہوم دیکھا جائے تو بہت وسعت ہو جاتی ہے. تو زمانے کی قسم جس میں کتنی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اہمیت دی، ان سب باتوں کو جن کا ذکر میں نے کیا. اور پھر فرمایا کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں رکھو کہ ہر آدمی وہ نقصان میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے، وہ خسارے میں ہے. کون گھاٹے میں نہیں، کون خسارے میں نہیں، وہ آگے بتا دیا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ ہیں وہ 5 لوگ جن میں یہ 5 اوصاف ہیں. وہ گھاٹے میں نہیں، وہ خسارے میں نہیں، وہ نقصان میں نہیں. ان کی زندگی جو گزار رہے ہیں وہ ٹھیک گزر رہی ہے. باقی زندگی جو ہے وہ آپ کی گزر رہی ہے. کچھ غفلت میں نہ پڑو، جیسے اوپر والی صورت میں آیا کہ تم زندگی میں غفلت میں پڑی ہو، زندگی گزر رہی، موت قریب آ رہی ہے، تو تمہارا تو وقت بہت کم رہتا جا رہا ہے کہ نیک کام کر سکو، لوگ عبادتیں کر سکو، یا پچھلا جو زمانہ تمہاری عمر کا گزر چکا اس میں جو گناہ کیے ان کی معافی مانگ لو، ان کے توبہ کر لو ان سے. اور یہ گزرتا جا رہا ہے اور تم غفلت میں پڑے ہو، اور یہ ہے کہ تم نقصان ہی نقصان میں ہو اگر اپنی اصلاح نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے. اور یہ جو 5 باتیں آگے بتائی ہیں ان میں رجوع کر لو، ان 5 باتوں کی طرف. اگر تو نے جو ہے فلاح پانی ہے اور آخرت کی زندگی میں کامیابی پانی ہے، تو جو کچھ ہو چکا اس سے توبہ کرو، اس سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، استغفار کرو. اور ان 5 باتوں کا کہا ہے ان کو پختہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. اور اس کے علاوہ اگر کچھ کرو گے، نہ کرو گے، تو پھر عذاب سے نہیں بچ سکو گے، پھر اس آگ سے نہیں بچ سکو گے جس کا ذکر آگے جو ہے سورہ حمزہ میں بیان ہوا. تو وہ کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات. یہ 2 لفظ جو ہیں یہ قرآن مجید کا نچوڑ ہے بذات خود، آمنوا وعملوا الصالحات. باقی سارا قرآن ان 2 لفظوں کی تشریح اور تفسیر ہے. یہ آمنوا وعملوا الصالحات یہ اکٹھے آئے ہیں، دیکھیں آمنوا وعملوا. اسی طرح 51 آیات ہیں قرآن پاک کی جن سے دونوں اکٹھے ساتھ ساتھ آتے ہیں، 51. اور الگ الگ جو ہے یہ 250-300 دفعہ جو الگ الگ بھی آتے ہیں، یہ تو بہت دفعہ ہیں، مگر اکٹھے آمنوا وعملوا الصالحات 51 دفعہ ہے. یہ میرے صرف اس 2 لفظ میں آمنوا وعملوا الصالحات میں میرے کافی مضامین ہیں، مجھے یا شاید 14 ہیں یا اس کے لگ بھگ یا اس سے بھی زیادہ ہیں. ابھی اپلوڈ ہونے ہیں، کچھ 2-3 اپلوڈ ہوئے ہیں. تو آمنوا وعملوا الصالحات یہ قرآن کا سمجھے نچوڑ ہے، قرآنی احکام یہ محور ہے ان کا، سارے اسی کے گرد ہیں باقی ساری تشریح قرآن مجید کے ان 2 لفظوں کی. تو یہ اس میں اس چھوٹی سی صورت میں اس دونوں لفظوں کو بھی وہ لے لیا کہ یہ قرآن مجید کی پوری جو ہے وہ اس کے احکام کا احاطہ ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ وتواصوا بالحق. یہ جو آمنوا وعملوا الصالحات یہ صرف تم نے نہیں اپنانے، یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آمنوا وعملوا الصالحات یہی ہے حق، یہی ہے قرآن کا نچوڑ. اس کی تاکید کرنی ہے تو نے دوسروں کو بھی، اپنی فیملی کو، اپنی اولاد کو، اپنے اقربا کو، اپنے دوست احباب جو بھی تمہارا حلقہ احباب ہے، یا جہاں تک بھی تمہاری رسائی ہو سکتی ہے. جیسے میں آپ سب تک یہ پہنچا رہا ہوں
یہ ہے وتواصوا بالحق کہ میں آپ کو یہ پیغام اسی آیت کے مفہوم میں آپ کو پہنچا رہا ہوں کہ یہ فرض ہے ہر انسان کا کہ دوسروں کی بھلائی چاہے، دوسروں کو حق کی بات بتائے، دوسروں کو بتائے کہ آمنوا وعملوا الصالحات ہے کیا۔ تو اس پہ میرے بیانات انشاءاللہ 3 غالباً اپلوڈ ہو چکے ہیں، وہ ضرور سنیں۔ اسی چینل پہ آپ انٹر کریں تو آ جائے گا آمنوا وعملوا الصالحات، انٹر کریں گے تو میرے وہ جو بیانات ہیں جو ابھی آنے ہیں اس کے لیے آپ سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن کو۔ سب دوست احباب کو بھی کہیں سبسکرائب کرنے کا، بہت بیانات آنے والے ہیں۔ یہ وتواصوا بالحق، آمنوا وعملوا الصالحات، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر اور شکر کے میرے غالباً 24 بیان اپلوڈ ہو چکے ہیں صبر اور شکر کے۔ اسی چینل پہ وہ سنیں، صبر اور شکر۔ یہ اس کے بغیر ایمان اور اسلام مکمل نہیں ہوتا، صبر اور شکر۔ جہاں صبر کا لفظ یہاں آیا ہے تو اس میں شکر شامل ہے، یہاں شکر آتا ہے تو اس میں صبر شکر شامل ہے، دونوں کی الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہے کہ حق کی تلقین کرنا دوسروں کو، یہ فرض اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ، اور یہ 3 باتیں ہوئی، اور چوتھی یہ کہ بتواصوا بالصبر، دوسروں کو صبر میں جو ہے وہ شکر بھی آ جاتا ہے، صبر میں توکل بھی آ جاتا ہے، کافی تقوی بھی اسی میں حصہ ہے، تقوی کا بھی حصہ ہے ایک صبر اور شکر۔ تو یہ سب باتیں صبر اور صبر میں شکر بھی ہے، توکل بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں، لنکڈ ہیں ساری چیزیں، ان کو جدا جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہت اس کی وسعت ہے، اس کی گہرائی مفہوم کی بہت زیادہ ہے، جتنا غور کرو اتنا ہی اس کی گہرائی سمندر ہے۔ یہ ایک خزانہ ہے، قرآنی صورتوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ صورت العصر، بے حد اہم، بے حد فضیلت ہے، کثرت سے پڑھنا چاہیے، جتنا بھی زیادہ سے زیادہ، اور مفہوم صرف پڑھنے کی حد تک نہیں ہے یہ صورت تو ہے کہ اس کو دل میں ایک ایک لفظ اس کا دل میں اتارا جائے، اس کے جتنے کلمات ہیں ان کو دل میں اتارا جائے، ایک ایک لفظ کا مفہوم اور اس کی تفسیر جیسے میں بیان کر رہا ہوں تو وہ معلوم ہونی چاہیے، اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ صرف پڑھنا، سمجھنا اور پھر عمل کرنا اور دوسروں کو بتانا اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنا، جو ایمان، پختہ ایمان کیا ہے اور صالحات کیا ہیں۔ صالحات وہ جن کو اللہ تعالیٰ صالحات کہتا ہے، اور ایمان وہ جو پختہ ایمان ہے، دل سے یقین والا ایمان، تو وہ ایمان ہے۔ اور صبر اور شکر اور یہ سب چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ، اور اللہ تعالیٰ کی حدود، یہ ساری چیزیں ان میں اللہ تعالیٰ کی حدود بیان کر دی ہیں کہ یہ ہیں حدود اللہ تعالیٰ کی، جس میں آپ زندگی گزارو گے تو فلاح اور کامیابی ہوگی، اور اگر نہیں ایسے ہوگا، مال کی ہوس اور مال اکٹھا کرنے اور خواہشات کو پورا کرنے میں زندگی آپ گزار دی، جیسا کہ سورہ ہمزہ اور اس کے بعد میں آنے والی اس سے بعد میں آنے والی سورہ ہمزہ اور پہلے آنے والی سورہ تکاثر میں بیان کیا، تو پھر آپ کی ہلاکت و آخرت کی وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے بچ نہیں سکو گے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ، مبشر محمود شاہ، السلام۔